بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی دفتر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ یتیم خانے کا چوکیدار ہانپتا کانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور گھبرائی ہوئی آواز میں پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بے ربط جملوں میں اپنی بات مکمل کرنے لگا۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں سمجھ گئی تھی وہ آج پھر سے کیا کہنے آیا ہے، اسی لیے بغیر اس کی سنے فوراً سے پیشتر میں دیگر ملازماؤں اور عورتوں کے ساتھ دوڑ کر گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا کہا۔ کچھ ہی دور جا کر ہمیں وہ عورت مل گئی جو آج کل میرے یتیم خانے پر نئی آئی تھی اور سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کا نام شائستہ تھا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ دنیا بڑی شفاق تھی، کم از کم عورت کے معاملے میں تو یہ دنیا اور یہ معاشرہ ذرا سا بھی رحم نہ کھاتا تھا۔ شائستہ بھی معاشرے کی انہی عورتوں میں سے تھی جو اولاد نہ ہونے اور بانجھ پن کے تانے سہتے سہتے پہلے شوہر کے گھر سے نکالی گئی اور پھر ماں باپ کے در سے بھی ٹھکرا دی گئی۔ اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ تو بچا نہ تھا، اسی لیے وہ میرے پاس اس یتیم خانے میں چلی آئی جو میں نے چھوٹے بچوں اور ان بے سہارا عورتوں کے لیے کھولا ہوا تھا جنہیں ان کے اپنے معمولی سی وجہ پر گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، اور ہم ایسی عورتوں کے لیے سہارا اور چھت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی نہ کوئی ہنر بھی سکھا دیتے تاکہ وہ معاشرے میں کسی پر بوجھ بننے کے بجائے خود کے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ شائستہ آج بھی وہی موجود تھی جہاں پچھلے کئی دنوں سے بھاگ بھاگ کر جا رہی تھی۔ یہ کسی فقیر کا آستانہ تھا جس کے باہر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا کہ بانجھ پن کا 100% مکمل علاج۔ میں نے عورتوں کی مدد سے شائستہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور دوبارہ یتیم خانے واپس لے کر آئی۔ ہر چند کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ شائستہ کو آئے 20 دن ہو چکے تھے اور ان 20 دنوں میں یہ 10 مرتبہ سبھی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ چکی تھی۔ آج بھی جب اسے میرے دفتر میں لا کر زبردستی عورتوں نے بٹھایا تو اس کا کہنا یہی تھا کہ وہ فلاں فقیر کے آستانے پر جانا چاہتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ بانجھ نہیں ہے اور فقیر کی دعا سے وہ ضرور ماں بن جائے گی۔ جب وہ ماں بنے گی تو اس کا شوہر اسے گھر میں آنے دے گا اور اس کی زندگی پہلے جیسی بہتر ہو جائے گی، جبکہ اسے کون سمجھاتا کہ کبھی بھی ایسا کوئی فقیر رہا ہی نہیں ہے، سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ ان ڈھونگی بابوں اور فقیروں پر اب زمانہ اعتبار نہیں کرتا، بلکہ یہ تو خود حوث کے مارے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن شائستہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ اپنے تئیں میں نے اس کا میڈیکل چیک اپ کروا دیا تھا۔ وہ ایک صحت مند عورت تھی اور ماں بن سکتی تھی۔ وہ بانجھ نہ تھی، بس قدرت کی طرف سے اس کی آزمائش تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن یہاں مسئلہ صرف شائستہ کا ہی نہیں، بلکہ آج تک تو یہ معاشرہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ اولاد نہ ہونے میں سارا قصور عورت کا ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی مرد میں بھی کمی ہوتی ہے۔ یا اگر عورت اولاد نہ دے سکے تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے ساری زندگی سزا دی جائے۔ لیکن دنیا والے بڑی آسانی سے سارا الزام عورت پر ڈال کر اسے مجرم بنا دیتے ہیں۔ شائستہ کو بڑی مشکل سے ہیلے بہانوں کے بعد عورتیں اپنے ساتھ باہر لے کر گئیں۔ جب وہ روتی کرلاتی ہوئی دروازے سے نکل رہی تھی، ایک لمحے کے لیے مجھے لگا وہ شائستہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ وہاں شائستہ کی ممتا نہیں بلکہ میری ممتا رو رہی ہے اور چیخ چیخ کر زمانے سے کہہ رہی تھی کہ مجھ پر رحم کرو، میں بے قصور ہوں۔ لیکن میری فریاد سننے والا کوئی اپنا موجود ہی نہیں۔ شائستہ جا چکی تھی، لیکن اس کی وہ شبیہ اب تک مجھے دروازے میں نظر آ رہی تھی جہاں مجھے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ میں بھی تو بانجھ تھی اور کبھی ایسے ہی میں بھی اولاد نہ دینے کے جرم میں گھر سے نکالی گئی تھی، اور میرے اپنوں نے بھی مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اور زمانے کی سرد گرم برداشت کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میں بھی اتنی ہی مجبور اور لاچار ہو گئی تھی جتنی آج شائستہ تھی، اور میرے پاس تو دنیا میں کوئی ایک سہارا بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے کئی راتیں سڑکوں پر گزاری، کچرے کے ڈھیروں سے ڈھونڈ کر گندا کھانا کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی، کیونکہ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں عورت تھی اور اولاد دینا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن یہ میرا سب سے بڑا قصور قرار دیا گیا۔ ماضی کے پنوں کو پلٹتے ہوئے نہ جانے کیوں میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، لیکن آج جب کتاب ماضی کو میں کھول ہی بیٹھی تھی تو آدھی نہیں بلکہ پوری کہانی آپ کو سنانا چاہتی تھی۔ میرا نام نفیسہ ہے، دنیا آج مجھے نفیسہ درانی کے نام سے جانتی ہے، اور معاشرے میں اب میرا بلند مقام و مرتبہ بن چکا ہے۔ بڑے بڑے چیریٹی پروگرامز میں میرا طوطی بولتا ہے، اور رئیس لوگ خصوصاً خواتین مجھے لاکھوں کی ڈونیشنز دیتے ہیں، جس سے میرا یہ یتیم خانہ چلتا ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں یتیم بچے اور بے سہارا عورتیں پل رہی ہیں۔ معاشرے میں میرا یہ مقام راتوں رات ہی نہیں بن گیا،
بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی جد و جہد اور دل خراش داستان پوشیدہ ہے، جسے آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ جب میں نے اس یتیم خانے کی بنیاد رکھی تھی تو میرے پاس ایک بڑی دولت موجود تھی، لیکن میں نے اس دولت کو عیش و عشرت میں غرق کرنے کے بجائے کسی فلاحی کام میں لگانا مناسب سمجھا۔ میں نے معاشرے میں اپنے جیسی عورتوں کو سہارا دینے کی کوشش کی جو بغیر کسی جرم کے اپنوں کی دی گئی سزا کاٹ رہی ہیں۔ میں نے ایک اچھے کام کی شروعات کی تو رب نے بھی میرے لیے کئی در کھول دیے اور بہتر وسیلے بنا دیے۔ مگر ٹھہریے، فلاحی کام شروع کرنے سے پہلے میری زندگی اتنی بھی آسان یا پھولوں کی سیج کی مانند خوبصورت نہ تھی جتنی آج دنیا کو نظر آتی ہے۔ میں نے نچلے طبقے کے انتہائی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں میرے والدین غربت سے بھی نیچے کی لکیر والی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے اور ہمارا پیٹ پالنے کے لیے ابا کی کمائی بہت کم تھی، کیونکہ میرا باپ غبارے بیچتا تھا۔ وہ غبارے بیچ کر اتنا ہی کما پاتا جس سے ہم بمشکل 2 وقت کا کھانا کھاتے۔ ہم بہن بھائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہمارے پاس اکثر ہی تن پر لباس اور پاؤں میں جوتا تک نہ ہوتا۔ پیٹ بھرنے کے لیے بہت ہی کم کھانا ہمیں ملتا، جس سے مشکل سے پیٹ بھرتا تھا۔ رہنے کے لیے شہر سے باہر ایک جھگی آباد تھی، جہاں ہماری پرانی جھگی تھی۔ جب بارش کا موسم آتا تو اکثر ہی جھگی کی چھت ٹپکنے لگتی، اور تیز طوفان آتا تو جھگی کی چھت بھی ہم پر نہ رہتی، اور ہم کئی مہینے کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ جب میری عمر 16 سال ہوئی تو ابا نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے بھی کام کرنا ہوگا۔ یوں میں نے بھی چوڑیاں بیچنا شروع کر دی۔ میں اپنے ابا کے ساتھ ہی صبح سویرے گھر سے چوڑیوں کی گٹھری سر پر اٹھائے نکلتی اور رات کو ہی لوٹتی۔ ہم دن بھر گلی محلے میں گھوم پھر کر یہ سب چیزیں بیچتے اور شام کے بعد سڑکوں پر گاڑیوں کے ہجوم میں بھی بیچتے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اب میں اور ابا مل کر اتنا کما لیتے تھے کہ ہم سب کو پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا تھا۔ ایک دن میں چوڑیاں سر پر اٹھائے اپنے ابا کے ساتھ سڑک کنارے کھڑی تھی کہ ایک گاڑی ہمارے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس میں سے ایک درمیانی عمر کا شخص باہر نکلا اور ہمارے پاس آیا۔ وہ اپنے حلیے سے خاصا امیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے میرے ابا سے کہا کہ آؤ تمہیں کھانا کھلا دوں۔ کسی کی طرف سے اچھے کھانے کی شاندار آفر سن کر میں اور ابا من ہی من میں خوش ہوئے اور ساتھ ہی ہمارے منہ سے رالیں ٹپکنے لگیں۔ اچھے کھانے کا تو نام ہی ہمارے لیے ایک خوشی کا احساس تھا۔ یہاں تو کوئی ہمیں اپنے پیسوں سے کھلانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ میں اور ابا اس کے ساتھ ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ اس شخص نے مجھے ہوٹل کے باہر ہی بیٹھنے کا حکم دیا اور بیرے سے کہا کہ میرا کھانا یہیں لا دے، جبکہ میرے ابا کو لے کر وہ اندر چلا گیا۔ اس شخص کے ساتھ نہ جانے میرے ابا کی کون سی باتیں چلتی رہیں، لیکن بیرے نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار ایک ساتھ اتنی ساری کھانے کی چیزیں دیکھ کر میری تو رال ہی ٹپک پڑی۔ میری تو آج عید ہی ہو گئی تھی اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے جلدی سے سارا کھانا چٹ کر گئی۔ بیرے نے میرے کھانے کی رفتار دیکھ کر مجھے حیرانی سے گھورا اور مزید کھانا لے آیا۔ وہ بھی میں سارا کھا گئی۔ میرے کھانا ختم کرنے تک ابا بھی آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا ابا بھی آج بہت حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ شخص نظر نہیں آیا۔ بہرحال میں اپنے ابا کے ساتھ خوشی خوشی آج جلدی ہی گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے وہی کھانا اور سوکھی روٹی دیکھ کر اسے ہاتھ تک نہ لگایا، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ میں آج ضرورت سے زیادہ کھا گئی ہوں۔ پھر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی آج کی ساری رودات سنائی۔ رات کو جب ہم سب بہن بھائی سو گئے تو ابا نے میری اماں کو آہستہ سے جگایا۔ آہٹ سے میری آنکھ بھی کھل گئی، لیکن میں چپ چاپ لحاف میں دبکی رہی۔ ابا نے اپنی جیب سے ایک بڑی نوٹوں کی گڈی نکال کر اماں کے سامنے خوشی سے رکھ دی۔ اماں جو کچی نیند سے جاگنے پر کچھ خفا نظر آتی تھی، اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ میری اماں کی تو آنکھیں حیرت سے باہر نکلنے کو تھیں، جبکہ میں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور لحاف کے کونے سے چھپ کر نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے اتنے سارے نوٹ دیکھ کر حیرت سے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ابا نے جب اتنے سارے نوٹوں کے بارے میں بتایا تو میرے سر پہ مانو پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا، جبکہ اماں نے تو باقاعدہ اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میری اماں کو یقین نہ تھا کہ غربت سے تنگ آ کر میرا ابا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ دراصل میرے ابا نے مجھے چند لاکھ کے عوض اس آدمی کو بیچ دیا تھا جس نے دن کو ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلایا تھا۔ میری ماں اس پر راضی نہ ہوئی۔ بے شک وہ غریب تھی، لیکن سینے میں ایک دل اور اس میں اولاد کی ممتا رکھتی تھی، اور اسے احساس تھا کہ ایک کم عمر لڑکی اتنے زیادہ بڑی عمر کے شخص سے بیاہنا غلط ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ میری ماں نے ابا کو خوب باتیں سنائی،
کہ کیسا باپ ہے جس نے بیٹی کا ہی سودا کر لیا، دنیا والے کیا کہیں گے۔ لیکن ابا نے اماں کی ایک نہ سنی اور دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ شادی نہ ہونے دی تو پھر ابا اماں کو بھی طلاق دے دے گا۔ ماں بیچاری اس عمر میں کہاں جاتی، اس لیے طلاق کی بابت سن کر خاموش ہو گئی اور لحاف میں گھس کر خاموش آنسو بہاتی رہی۔ حیران تو میں بھی تھی کہ میرا کیسا باپ ہے جس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے جگر کا ہی ٹکڑا بیچ ڈالا۔ اگلے دن ابا نے مجھے کام پر جانے سے روک دیا اور خود بھی نہ گیا۔ دن بھر اماں میرے پاس بیٹھ کر روتی رہی، لیکن ابا نہ جانے کہاں گم تھا۔ شام کو میرا ابا جب گھر واپس آیا تو ساتھ میں وہ آدمی اور ایک مولوی بھی آ گیا جو کل ہمیں اچھا کھانا کھلانے لے گیا تھا۔ وہ آج اس کھانے کی سود سمیت قیمت وصول کرنے آ گیا تھا۔ مجھے پہلی بار زندگی میں احساس ہوا کہ کوئی بھی شخص بغیر اپنا مقصد حاصل کرے آپ پر مہربان نہیں ہو سکتا۔ ابا نے اماں کو کچھ سامان دیا اور کہا جلدی سے مجھے تیار کر کے باہر لے آئے کیونکہ آج ہی میرا نکاح ہے۔ اور یوں رات کے اندھیرے میں میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑ گیا اور میں کسی کی بیوی بن گئی۔ جاتے سمے ماں مجھے سینے سے لگا کر خوب روئی دھوئی، جبکہ ابا اب بھی چہرے سے بڑا چمک رہا تھا اور مطمئن نظر آتا تھا۔ میں اس سیٹ کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ آئی۔ یہ بہت خوبصورت اور بڑا گھر تھا، لیکن جتنا بڑا گھر تھا اتنے ہی چھوٹے دل کے مکین تھے۔ اس گھر میں سیٹھ کی بیوی اور ملازمین کی فوج رہتی تھی۔ مجھے پہلے دن ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس گھر میں میری اوقات کیا ہے۔ میری حیثیت مالکن والی نہیں بلکہ ایک ملازمہ جتنی تھی۔ گھر میں لوگوں کا آنا جانا بہت تھا، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں سیٹھ کی دوسری بیوی ہوں۔ مجھے میرے شوہر کی پہلی بیوی نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ مجھے اولاد دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر میں انہیں وارث دے دوں تو باقی کی ساری زندگی سکون سے گزار سکتی ہوں۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے سامنے سر جھکا دیا۔ گھر پہ مہمانوں کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ سارا دن میں ملازمین کے ساتھ گھر کے کام کرتی اور رات کو اپنے کمرے میں جاتی جو کہ باقی ملازمین کے کوارٹر کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ وہاں سیٹھ چلا آتا اور ساری رات عذاب بنائے رکھتا۔ یوں ہی دن رات گزرتے رہے اور 6 مہینے گزر گئے، لیکن میرے ماں بننے کے دور دور تک کوئی آثار نظر ہی نہ آتے تھے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کو اب فکر ستانے لگی تھی۔ اس نے سیٹھ سے کہا کہ وہ مجھے جلد سے جلد ہسپتال لے جانا چاہتی ہے، لیکن سیٹھ نے کہا کہ وہ خود لے کر جائے گا، اور ایک دن وہ مجھے ہسپتال لے گیا۔ وہاں میرے مختلف ٹیسٹس ہوئے۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ میں ماں بن سکوں گی یا نہیں۔ جب میں لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کر نکل رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ باہر کھڑا ڈاکٹر سے کچھ بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے فکر مندی اور پریشانی کے تاثرات نظر آتے تھے۔ بہرحال ہم چپ چاپ گھر آ گئے۔ راستے میں میرا دل چاہا کہ میں اپنا بیویوں والا حق جتاتے ہوئے اس سے پوچھوں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، لیکن ساتھ ہی میرے دماغ میں یہ سوچ آ گئی کہ جس شخص نے پچھلے 7 مہینوں میں یہ حق نہ دیا اور ایک ملازمہ کا درجہ دیا، وہ اب کیوں میری سنے گا۔ جب میں گھر آ کر اپنے کمرے میں گئی تو تھوڑی ہی دیر بعد میری سوتن دندناتی ہوئی میرے سر پر پہنچ گئی اور مجھ پر لاتوں اور تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اسی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ میں بانجھ ہوں۔ اپنے متعلق یہ سن کر میں یقین ہی نہ کر سکی۔ میں نے رو رو کر اس کی منتیں کی کہ مجھ پر رحم کھائے۔ وہ رب بڑا رحیم ہے، ڈاکٹروں کی کیا مجال اس کی رحمت کے سامنے، تم تھوڑا صبر تو کرو۔ لیکن اسے یہ دکھ کھائے جاتا تھا کہ ایک خطیر رقم میرے باپ کو دے کر بانجھ عورت بیال آئی ہے۔ آخر مجھ سے بھی نہ رہا گیا اور میں نے بھی چیخ کر اسے کہا کہ اگر تم اتنی ہی طاقت والی ہو تو خود کیوں نہیں بچہ پیدا کر لیتی، خود بانجھ ہو کر دوسری عورت کا دکھ نہیں سمجھتی۔ میرا تانا اس کے منہ پر تماچے کی مانند لگا تھا۔ ساتھ ہی میرے شوہر کی بھی نام نہاد غیرت جاگ گئی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے خوب گڑ گڑا کر معافیاں مانگی، منت سماجت کی کہ مجھے مت نکالو۔ یہاں سے نکل کر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس شہر میں مزید کوئی ٹھکانہ بھی نہیں اور نہ میں کسی کو جانتی ہوں۔ لیکن میری فریاد کسی نے نہ سنی۔ آخر وہاں سے اٹھ کر میں چلی آئی۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی لیکن مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ میں نے کئی راتیں سڑک پر گزاری اور کوڑے کے ڈھیر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گندی گلی سڑی خوراک سے اپنا پیٹ بھرا۔ آخر مجھے خیال آیا کہ مجھے اب ملازمت ڈھونڈنی چاہیے۔ میں مزید ایسے نہیں رہ سکتی۔ میں دن رات کام کی تلاش میں ماری ماری پھرتی۔ آخر ایک دن تھک ہار کر جب میں ایک ہسپتال کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ کھانا کھلا دوں، لیکن میں نے اس سے کام کی درخواست کی کہ مجھے کام چاہیے۔
وہ شخص مجھے اپنے ساتھ ہسپتال کے اندر لے گیا اور ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا۔ وہ ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ مردہ خانے میں لے آیا اور مجھے بتایا کہ میرا کام آج سے مردہ خانے کی صفائی ستھرائی کرنا ہے۔ میں نے سوچا اب تک کئی زندہ انسانوں کے روپ دیکھے ہیں، اب مردوں کے ساتھ بھی رہ لیتی ہوں۔ کم از کم یہ انسانوں کی طرح ظلم نہیں کرتے، نہ زبان کے تیر چلاتے ہیں۔ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے میں نے مردہ خانے میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ میں جس مردہ خانے میں کام کرتی تھی اس کے باہر ایک لنگڑا آدمی رکھوالی کرتا تھا۔ وہ لنگڑا آدمی میرے قریب ہونے کی بہت کوشش کرتا، لیکن میں زیادہ بات چیت نہ کرتی، بس چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھتی۔ وہ لنگڑا اکثر میری صفائی میں مدد کرتا اور جب اپنے لیے کھانا لینے جاتا تو میرے لیے بھی لے آتا۔ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے آہستہ آہستہ میں اس سے مانوس ہونے لگی اور اپنی زندگی کے حالات اسے بتانے لگی۔ وہ بھی میری زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ ایک دن جب میں مردہ خانے کام پر پہنچی تو وہ لنگڑا آدمی بہت خوش نظر آیا۔ اس نے میرے آنے سے پہلے ساری صفائی کر دی اور مجھے آتا دیکھ کر فوراً میری طرف لپکا اور خوشی سے مجھے بتانے لگا کہ آج اس نے میرے بانجھ پن کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میرے دل میں ایک امید سی جاگی کہ اگر اولاد ہو گئی تو میرا شوہر مجھے قبول کر لے گا، کیونکہ میں اب بھی اس کی بیوی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے جلدی سے علاج بتائے۔ اس نے کہا کہ ہر مہینے اس مردہ خانے کے باہر ایک فقیر آتا ہے، بہت سی عورتیں اس کے پاس جاتی ہیں، اس کے عمل سے عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس فقیر سے ملوا دو، لیکن لنگڑا آدمی کہنے لگا کہ وہ مجھے خود اس کے پاس لے کر جائے گا، اس نے فقیر سے بات کر لی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوئی اور اگلے دن لنگڑے آدمی کے ساتھ فقیر کے آستانے پر جا پہنچی۔ یہ نہایت ہی ویران جگہ تھی جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل خوف زدہ ہو گیا۔ آبادی سے دور ویرانے میں ایک مکان بنا ہوا تھا۔ میرے دل کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کافی تھا، لیکن اگلے ہی لمحے بچے کی خواہش اور اپنے گھر واپس جانے کی سوچ خوف پر غالب آ گئی اور میں لنگڑے آدمی کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ سامنے ہی گندا سا چولا پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی اور بالوں کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کئی ہفتوں سے نہایا دھویا نہیں ہے۔ جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں کی بھی کچھ خاص صفائی نہ تھی۔ اس فقیر کی آنکھیں بند تھیں، میں اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے چند لمحے بعد اپنی آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مکروا مسکراہٹ کے ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور مجھے اندر جانے کا حکم دیا۔ میں جو پہلے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی، اندر جانے کا سن کر مزید سہم گئی، لیکن لنگڑے آدمی کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں کمرے میں اکیلی چلی گئی۔ وہ کمرہ خالی تھا، البتہ دیوار میں ایک تجوری بنی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے کمرے کو خالی رکھنا اور صرف ایک تجوری بنانا مجھے بہت عجیب لگا۔ میں وہاں پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد وہ بوڑھا فقیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میں دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔ اس بوڑھے نے میرے قریب آ کر چند لمحے سر تا پیر مجھے گھورا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ اگر میں اس کے کہے پر عمل کرتے ہوئے 3 دن تک لگاتار یہاں آؤں گی تو میری گود ہری ہو جائے گی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے حامی بھر لی، لیکن اگلے ہی لمحے میری روح تڑپ گئی جب اس نے مجھے یہ کرنے کا کہہ دیا کہ مجھے ابھی کے ابھی بے لباس ہونا ہے۔ مجھے ایک دم سے اس کی آنکھوں میں ہوس نظر آنے لگی اور میں سمجھ گئی کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ میں لاکھ اولاد کی خواہش رکھتی تھی، لیکن مجھے اپنی عزت بھی پیاری تھی۔ میں بری عورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر وہ بوڑھا فقیر طیش میں آ گیا۔ اس نے مجھے غصے میں بتایا کہ اب میں یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ میری قیمت ادا کر چکا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو گویا میرے سر پر چھت ہی گر گئی، یعنی وہ لنگڑا آدمی جسے میں اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی تھی وہ بھی میری بولی لگا چکا تھا۔ لیکن اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، میں اس طرح خود کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گی اور اس کی جو بھی رقم ہے وہ میں لوٹانے کو تیار ہوں۔ مگر وہ ہوس کا مارا ہوا انسان نہ جانے کس نشے میں تھا کہ اگلے ہی لمحے مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے بھی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے پھرتی دکھائی اور ایک لات بوڑھے کے پیٹ میں رسید کر دی۔ درد کی شدت سے بوڑھا بلبلا اٹھا۔ یہی موقع تھا کہ میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن سامنے سے آتے ہوئے اس کے چیلے سے ٹکرا گئی۔ بوڑھے کا ملازم کم عمر لڑکا تھا۔ اس نے صورتحال بھانپتے ہوئے مجھے کلائی سے پکڑ کر اندر کی طرف پھینک دیا۔ میرا سر ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا۔
لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے لباس میں چھپے ہوئے اس چاقو کا خیال آیا جو میں ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے فوراً چاقو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، اور جیسے ہی ایک مرتبہ پھر سے بوڑھا مجھ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ میں نے جھٹ سے چاقو نکال کر اس کی نوک بوڑھے کی بازو میں گاڑ دی۔ بوڑھا درد کی شدت سے دھاڑنے لگا، خون کی ایک تیز دھار فقیر کے بازو سے بہنے لگی، لیکن میں یہیں پر ہی رکنے والی نہ تھی۔ نہ جانے یہ فقیر کے روپ میں کتنی عورتوں کی عزتیں خراب کر چکا تھا۔ میں نے اگلا وار اس کے دل پر کیا، جو کاری ثابت ہوا، اور بوڑھے نے وہیں دم توڑ دیا۔ وہ لڑکا جو ایک طرف کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اسے جانے دوں تو وہ بوڑھے کی ساری دولت میرے حوالے کر دے گا۔ میں نے اس کی شرط مان لی۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا، اور اگلے ہی لمحے دیوار میں بنی ہوئی وہی تجوری میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ تجوری قیمتی زیورات اور دولت سے لدی ہوئی تھی، جو بوڑھے نے وقتاً فوقتاً فقیر کے روپ میں عورتوں سے لوٹی تھی۔ میں نے وہ سارے زیورات اور رقم تھیلے میں بھرنے کا حکم دیا۔ جب اس نے تھیلا بھر کر میرے حوالے کیا تو میں اس لڑکے کو وہیں بند کر کے خود گھر سے باہر نکل آئی۔ ویران علاقے میں بنے اس مکان کو میں نے بند کر دیا اور لڑکے کی جان بخش دی۔ اب وہ یہاں سے نکلنے کا راستہ خود تلاش کرے گا، یا پھر یہیں بھوکا پیاسا رہ کر ختم ہو جائے گا۔ میرا رخ اب سیدھا بس کے اڈے کی طرف تھا۔ میں اس شہر سے بہت دور جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دولت پر مجھ جیسی ہی عورتوں کا حق تھا۔ میں نے انسانوں کے اتنے روپ دیکھ لیے تھے کہ اب زندگی گزارنا میرے لیے مشکل نہ تھی۔ حاصل کی گئی اس دولت سے میں نے یتیم خانہ بنایا اور شہر بھر میں بورڈ لگائے کہ اب بے سہارا عورتیں میرے پاس چلی آئیں، یہاں انہیں سہارا اور باعزت زندگی فراہم کی جائے گی۔ میری اس چھوٹی سی کوشش میں رب نے میری بہت مدد کی اور سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا۔ میری کہانی کا اختتام یہیں ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ البتہ میری کہانی سننے والوں سے میرے کچھ سوالات ہیں۔ کیا بیٹی ہونا میرا قصور تھا؟ کیا بانجھ ہونا میرا قصور تھا؟ یا پھر عورت ہونا ہی میرا سب سے بڑا قصور تھا؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔